اسلوبیات اسٹائلسٹکس۔ لسانیات سے بڑھی دلچسپی نے اگر ایک طرف ساختیات کے مباحث چھیڑے تو دوسری طرف اسلوبیات نے تشخص حاصل کیا، مگر اسے لسانیات کا ضمنی شعبہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مطالعہ ادب میں اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، لیکن ان سب کی اساس لفظ پر استوار ہے۔ اسلوبیات کو ادیب کے اثر، ماحول اور شخصیت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس میں تو ادب کا صرف اس نقطہ نظر سے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ زبان کس طرح سے تخلیق میں استعمال ہوئی، تخلیق کار نے اس سے کیا کام لیا، زبان ابلاغ کا مؤثر ذریعہ بنی یا رکاوٹ، کیا نئے استعارے اور تشبیہات وضع کی گئیں، علامات اور تمثالوں نے اسلوب کے جمال میں اضافہ کیا یا نہیں، کیا مروج لسانی سانچوں کی پابندی کی گئی یا ان سے انحراف، اور کیا صوتی آہنگ تھا یا نہیں۔ یہ اور اس انداز کے دیگر امور سے بحث اسلوبیات کے دائرہ کار کا تعین کرتی ہے۔ ان تمام امور کو سمجھانے کے لیے پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ نے تنقید اور اسلوبیاتی تنقید صفحہ 22 میں یہ نقشہ بنایا ہے۔ اس کتاب میں مرزا خلیل احمد بیگ اسلوبیات کا آغاز پروفیسر مسعود حسین خان سے کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ اسلوبیات ایک نیا دبستان تنقید ہے جسے اردو میں متعارف کرانے کا سہرا پروفیسر مسعود حسین خان کے سر ہے۔ مسعود صاحب پہلے اسکالر ہیں جنہوں نے اردو میں اسلوبیات پر مضامین لکھے اور اس کی مبادیات سے اردو دان طبقے کو روشناس کرایا۔ اس سلسلہ کا سب سے پہلا مضمون مطالعہ شعراء صوتیاتی نقطہ نظر سے ہے، جو 1960 کے آس پاس لکھا گیا اور جو ان کے مجموعہ مضامین شعر و زبان میں شامل ہے۔ مرزا خلیل احمد بیگ نے یہ بھی کہا کہ اسلوبیات کو لسانیاتی اسلوبیات یا ادبی اسلوبیات بھی کہا گیا ہے۔